جی السلام علیکم اینڈ آداب. کھٹی میٹھی یادوں میں شاہد انصاری کراچی پاکستان سے آپ دوستوں سے مخاطب ہے. امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. تو کھٹی میٹھی یادوں کے یوٹیوب چینل کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے. تو یہ بات ہے 1995-96 کی. اس دور میں آئیڈیری اسکول سے باہر بہت سارے ایسے پروگرامز ہوا کرتے تھے جن میں آئیڈیری اسکول کے بچوں کو انوائٹ کیا جاتا تھا، اور یہ پروگرام بڑے پیمانے پر ہوا کرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک پروگرام منعقد ہوا تھا کہیں. رات کو ڈنر پہ آئیڈیریو کے اسکول کے بچے انوائٹڈ تھے. تو اس میں بہت سارے بچے اور ٹیچرز، تقریباً 2 بسیں بھر کر جو ہے وہ گئی تھی. تو ایک پروگرام تھا جس میں کچھ میوزیکل پروگرام تھا، کچھ کوئز کمپٹیشن جو ہے وہ تھا. بلکہ یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ورلڈ کپ 1996 تھا. یہ ورلڈ کپ 1996 جو سری لنکا نے جیتا، یہ وہ ورلڈ کپ کا زمانہ تھا. تو 1996 کی بات ہے یہ. تو کمپٹیشن چل رہا تھا. کوئز کمپٹیشن میں سوال یہ تھا، یعنی طریقہ کار یہ تھا کہ جناب سوال کرتے تھے وہ جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں، ویژولی امپیئرڈ یعنی بلائنڈ لوگ ہوں یا سائٹڈ لوگ ہوں، سارے آڈینس تھے، موسٹلی وہ بلائنڈ تھے ان میں. تو ان میں کہا جا رہا تھا کہ جناب ایک سوال کیا جائے گا، لوگ اس کا جواب ہاتھ اٹھا کر دیں. جس کا ہاتھ سب سے پہلے اٹھے گا، ہمارے آڈینس میں ہمارے لوگ موجود ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ یعنی ان سے وہ جواب لے کر اگر درست جواب ہوگا تو ایک انویلپ دے دیں گے جس میں 100 روپے کا کیش پرائز ہوگا. تو اس دور میں جناب 1996 میں 100 روپے بہت بڑی بات ہوتی تھی. تو بہت سارے سوالات کرکٹ سے متعلق کیے، بہت سارے سوالات ہاکی سے متعلق کیے، اسپورٹس سے متعلق، کچھ سوالات جنرل نالج سے متعلق بھی کیے. تو کوئی 10-12 سوالات کیے اور موسٹلی جو اس کے جوابات ہیں وہ لوگوں نے دیے. اچھا جناب، اب جوابات تو دے دیے. اکثر اکثر کیش پرائز جو ہے وہ ہمارے نابینا ساتھیوں کے حصے میں آئے. تو بعض کے حصے میں تو 2 کیش پرائز بھی آ گئے. اچھا جناب، اب بہت سارے سوالات تھے جن کے جوابات مجھے آتے تھے اور میں نے ہاتھ اٹھایا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ میں اس میں لیٹ ہو چکا تھا، کچھ لوگ مجھ سے پہلے اٹھا چکے ہوں گے. تو جو آڈینس میں جو ان کے بندے تھے وہ تو سب جواب تو پہلے انہی سے لیں گے نا جو پہلے جواب دے چکے. تو اب چونکہ میں لیٹ ہو چکا تھا، بہرحال کوئز کمپٹیشن ختم ہو گیا. اور کمپٹیشن ختم ہونے کے بعد ڈنر ہوا، کھانا پینا شروع ہوا. تو بھائی ڈنر بھی بہت اچھا تھا، بہت مزے کا تھا. تو جناب میں سب سے پہلے تو معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پس منظر میں جو آوازیں آ رہی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا نظر انداز کیجیے گا. یہ ہمارا گھر بیمار بچوں کا گھر ہے. تو اس پس منظر میں آنے والی جو آواز ہے بیک گراؤنڈ میں، اس کو تھوڑا سا آپ نظر انداز کیجیے گا. اچھا، تو میں واقعہ کنٹینیو کر رہا تھا. شور نہیں کرو بیٹا. میں واقعہ کنٹینیو کر رہا تھا کہ جناب کھانا شروع ہو گیا اور ہم نے ڈنر انجوائے کیا. اچھا، ڈنر انجوائے کرنے کے درمیان ایک شخص میں نے نوٹ کیا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور میری جو شرٹ کی جو جیب تھی اس نے اس کے اوپر کچھ ہاتھ پھیرا. مجھے ایسا لگا کہ اس نے میری جیب سے کچھ چوری کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا، میں چونکہ بڑا حیران بھی تھا کہ یار وہ میری جیب سے کیا چرائے گا. میری جیب میں تو، شرٹ کی جیب میں تو جناب 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا. تو ابھی بالآخر کیا چرا سکتا ہے میری جیب سے. تو میں نے بھی بولا چل ٹھیک ہے یار، کوئی چور ہوگا آیا ہوگا، سالا کچھ ملا ولا تو ہوگا نہیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں، چل ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ شخص آیا چپکے سے میری جیب پہ اس نے ہاتھ مارا یا کیا کیا، وہ شخص چلا گیا. اچھا، جانے کو تو وہ چلا گیا. پھر اس کے بعد ہم نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بچوں کو لائن اپ کر کے جو ہے وہ بسز کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ بسز میں بیٹھ کے اب ہم واپس آئیڈیری اسکول کی طرف رواں دواں ہو جائیں، یعنی آئیڈیری اسکول کی طرف ہم واپس سے لوٹ جائیں. اچھا، اب جب میں بس میں بیٹھا، میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو اچانک میرا ہاتھ آٹومیٹکلی میری شرٹ کی جیب پہ پڑ گیا. اب شرٹ کی جیب پر جب میرا ہاتھ پڑ گیا تو میں نے دیکھا میرے شرٹ کی جیب پھولی پھولی سی ہے. ابھی کیا ہے بھائی، اس میں کیا ہے؟ تو میں نے شرٹ کی جیب پہ ہاتھ جب مارا، جیب میں جب میں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو میں نے دیکھا بہت سارے نوٹ میری جیب میں پڑے ہوئے. ارے میں بڑا حیران ہوا، میری جیب میں کیسے نوٹ پڑے ہوئے؟ میری جیب میں جاتے ہوئے تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جناب، 1 روپیہ بھی موجود تھا، واقعی موجود نہیں تھا. تو یہ اتنے سارے نوٹ کیسے آ گئے؟ تو اب میں نے کیا کیا کہ ہمارے
ایک دوست ہوتے تھے عمران شیخ، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت ایکٹیو ہیں بلائنڈ کمیونٹی میں، کراچی پاکستان میں لوگ ان کو بہت ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں، بہت عزت و احترام کی نگاہ سے شیخ صاحب کو لوگ دیکھتے ہیں. تو میں نے شیخ صاحب کو بلایا، میں نے کہا عمران بھائی آپ سے کام ہے. بولا جی جی بولیں. میں نے کہا عمران بھائی میری جیب میں کچھ پیسے ہیں، تو اس کو ذرا کاؤنٹ کریں کتنے پیسے ہیں. تو اس دور میں وہ 5-5 روپے کے نوٹ تھے. تو 5-5 روپے انہوں نے جب کاؤنٹ کیا تو 5-5 روپے کے 6 نوٹ تھے، تو یعنی 30 روپے ہوئے. اچھا 30 روپے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ 30 روپے ہے، یہ کس کے ہیں؟ میں نے کہا یار میرے ہیں. اس وقت تو میں نے کہتی میرے ہیں، کیونکہ اگر میں کہتا کہ یار کوئی میری جیب میں ڈال گیا ہے تو بڑا معاملہ بچتا ہے، بھائی کس نے پیسے ڈالے ہیں، کس کے پیسے ہیں، یہ وہ. ہو سکتا ہے کوئی ان پیسوں کا کوئی دوسرا دعوے دار بلا وجہ نکل آتا تو مجھے اس کو پیسے دینے پڑتے. تو فی الحال میں نے عمران شیخ صاحب سے یہ کہہ کر جان چھڑائی کہ بھائی وہ پیسے میرے ہی ہیں، میں آپ سے ایسی گنتی کروا رہا تھا اس کی کہ جناب یہ کتنے پیسے ہیں. اچھا بھائی عمران شیخ صاحب نے وہ پیسے مجھے دے دیے اور وہ پیسے میں نے واپس جیب میں ڈال لیے. تو کھٹی میٹھی یادوں کے یوٹیوب چینل کے لیے یہ واقعہ ریکارڈ کرواتے ہوئے دوستو میں بڑا حیران تھا اس وقت سے لے کر اور آج تک کہ وہ 30 روپے. سب سے پہلے تو وہ شخص جو آیا تھا وہ کون تھا اور اس نے وہ 30 روپے میری جیب میں کیوں ڈالے، یہ آج تک اس سوال کا جواب مجھے نہیں مل سکا. اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شخص شاید کچھ چوری کرنے آیا ہوگا میری جیب میں، لیکن اب اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی وہ چوری کرنے نہیں آیا تھا، وہ دراصل میری جیب میں کچھ پیسے ڈالنے کے لیے آیا تھا. لیکن سوال یہ کہ اس نے میری جیب میں 30 روپے کیوں ڈالے، یہ آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا. بہرحال تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو مجھے یاد آ گیا، کیونکہ اس وقت میں رات کے اس پر جاگا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ کھٹی میٹھی یادوں کے لیے کوئی واقعہ ریکارڈ کرایا جائے. تو میں نے سوچا کون سا واقعہ ریکارڈ کراؤں، تو اچانک ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ 1996 کی بات ہے. تو میں اس میں گمان یہ کر سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جب آڈینس سے جب سوالات پوچھے جا رہے تھے تو بہت سارے سوالات کے لیے میں نے اپنا ہاتھ اونچا کیا تھا. تو چونکہ مجھ سے پہلے ہاتھ اونچا کر چکے ہوں گے لوگ تو مجھے موقع نہیں مل سکا، میرا جواب نہیں لیا گیا. تو ہو سکتا ہے ان کے جو آڈینس میں جو لوگ، جو ان کے جو نمائندے گھوم رہے تھے، یعنی ان کے جو ریپرزنٹیٹیوس، ان میں سے کسی کو خیال آیا کہ یار اس بچے کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو چلو میرے پاس ہی کوئی یہ 30 روپے ہیں میں ہی دے دوں، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یا تو کسی نے سوچ کر خود ہی اپنے طور پر یہ ڈالے ہوں گے، یا ہو سکتا ہے کہ اسٹیج انتظامیہ کی طرف سے کسی اس کو کہا گیا ہو کہ بھائی یہ پیسے لے لو، یہ کچھ کھلے پیسے اس لڑکے کی جیب میں ڈال دو. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. اب اس کی کیا وہ مطلب کہنا چاہیے کہ مطلب کیا، کس سوچ کے تحت میری جیب میں کسی نے ڈال دیتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آڈینس میں سے ہی کسی نے ڈال دیا. بھائی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، لیکن بہرحال ایک واقعہ تھا میری زندگی کا، تو میں نے سوچا اس کو شیئر کروں. تو وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے ایز اٹ از اسی طرح شیئر کر دیا جس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سن کر مزہ آیا ہوگا. بہت شکریہ.